ہارون الرشید نے ملکہ زبیدہ سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا میرا حق مہر ادا کر لو گے؟ اس نے کہا میں بادشاہ وقت ہوں، میرے لیے کیا مشکل ہے، بولو کتنا حق مہر ہوگا؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ یہاں بغداد سے نہر کھدوائیں گے اور میدان عرفات تک پہنچے گی تاکہ حجاج کو پانی کی سہولت مل سکے۔ اس زمانے میں یہ چھوٹا کام نہیں تھا، بہت بڑا کام تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہر لے کے جانا، پھر سنگلاخ پہاڑی علاقے۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ نہر کھدنے لگی، جب نہر مکمل ہو گئی اور سارے اخراجات کا حساب ملکہ زبیدہ کے ہاتھ میں جب دیا تو ادھر دجلہ سے پانی چھوڑ دیا گیا تھا، تو اس نے وہ سارے کاغذات یوں پھاڑ کر کے پانی میں پھینکتے ہوئے کہا ترکنا الحساب الی یوم الحساب، ہم نے اس حساب کو یوم حساب پہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! آج ہم حساب نہیں کرتے، اللہ بھی ہمارا حساب نہ کرے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہو جاؤ، اس کے راہ میں دو، پھر بے حساب دیا کرو، اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے حضور دعا مانگتے تھے تو یہ دعا بھی کبھی مانگتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور حساب یسیر سے مراد کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ بس اللہ کے حضور پیشی ہوگی، اللہ حساب دیکھے گا اور یوں ہی معاف کر دے گا۔ جس کا پھر حساب شروع ہو گیا فرمایا وہ ہلاک ہو گیا۔ اگر کسی کی جانچ پڑتال شروع ہو گئی تو پھر وہ نہیں بچ پائے گا۔ تو اللہ سے یہ بات عرض کرو کہ مالک میرا حساب یسیر فرمانا، آسان حساب، بلکہ مالک تو کریم ہے، تو نہ ہی حساب لینا، تو یوں ہی معاف کر دینا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، تو حسنہ آخرت سے مراد ہوتا ہے مالک میرا حساب آسان ہو، فضائے اکبر کے دن میں امن میں رہوں، اور مالک تو جنت میرا مقسوم فرما دے۔ اور آخری جملہ اس دعا کا وقنا عذاب النار، اور اللہ مجھے آتش دوزخ سے بچا لے۔ حسنات آخرت جب طلب کی تو اس نے دوزخ کے نجات کی دعا شامل تھی، کیونکہ جب دخول جنت کی دعا ہو گئی تو دوزخ سے بچیں گے تو جنت میں جائیں گے، لیکن الگ سے اس کا ذکر کر دیا گیا اس کی ہولناکی کی وجہ سے کہ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے آتش دوزخ سے بچا لے۔ اللہ اکبر! حضور نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو جبریل امین نے کہا حضور اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنم میں جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے۔ ویسے تو آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، آگ کے کنویں میں پھینک دیے جائیں گے، آگ کے پہاڑ ہیں، ایسی وادیاں ہیں جن سے جہنم بھی ایک دن میں 700 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، لیکن سب سے ہلکا عذاب، اخف العذاب، سب سے خفیف ترین عذاب جو جہنمی کو جہنم میں دیا جائے گا، اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کا آگ میں بدن نہیں ہوگا، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ لیکن یغلی منہما دماغہ، ان آگ کے جوتوں کی شدت اور حدت اور گرمی اور حرارت اتنی ہوگی کہ اس سے دماغ پگھل کے ناک اور منہ کے راستے سے باہر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، جو سخت عذاب ہیں الیاذ باللہ۔ تو اس لیے آتش دوزخ سے پناہ مانگو کہ اللہ مجھے آتش دوزخ سے بچانا۔ اس دنیا کی آگ سے فرمایا 70 گنا زیادہ تیز ہے وہ آتش دوزخ، اور وہ بدن کے ساتھ چپک جائے، یہ تو صرف جلاتی ہے اور خشک کرتی ہے، وہ آگ بدن کے ساتھ جسموں کے ساتھ چپک بھی جاتی ہے اور جدا نہیں ہو پاتی، تارکول کی جیسا لوک چپک جاتی ہے، اس طرح وہ آگ چپک جائے گی بدنوں کے ساتھ۔ الیاذ باللہ، اس کا ایک انگارہ اگر پہاڑ پہ رکھ دی جائے، دنیا کے پہاڑوں پہ، تو پہاڑ پگھل جائیں۔ یہ ہے اس آگ کی شدت اور اس آگ کی حدت۔ جہنمی کو اگر جہنم سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اس کو نیند آ جائے، وہ آگ اتنی سخت ہو۔ 70,000 زنجیروں میں جہنم کو ڈال کر کے جب میدان حشر میں لایا جائے گا، یہ تو ایک لمبی سی گردن دی جائے گی جہنم کو، لوگوں کے سروں کے اوپر گھوم رہی ہوگی، اور وہ کچھ بد اعمال کرنے والوں کو جہنم ڈھونڈ رہی ہوگی، اور پھر جب بھی مخصوص کچھ جرائم ہیں ان جرموں کا کرنے والا اسے نظر آئے گا تو وہ گردن وہاں سے دبوچ کے اس کو اپنے اندر پھینک لے گی، اور جب وہ انسانوں کے سروں پہ گھوم رہی ہوگی تو بدن تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کلیجے دہل رہے ہوں گے، کیا ہولناکی کا منظر ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ تیسری دعا اس دعا میں شامل کی گئی، وقنا عذاب النار،
اے اللہ آتش دوزخ سے میں بچانا، اس دن کی سختیوں سے بچانا، اس دن کی مشکلوں سے بچانا۔ آئیے مل کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ لیتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔